بیسیکلی باقی لوگوں کا تو تعلق چونکہ پالیٹکس سے تھا اور ان کا تعلق کرنٹ افیئرس سے تھا اور وہ مین سٹریم میڈیا کے لوگ تھے، تو ان کے کنسرنز جو تھے وہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں تھے، اکنامک چیزوں کے بارے میں تھے. لیکن آپ نے جیسے دیکھا میری جو فیلڈ ہے ٹریننگ، ٹیچنگ اینڈ گرومنگ، تو میں نے اس پر ان سے بات کی. جو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا وہ آپ نے سنا وہ سارا جواب. تو اس جواب کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے بس بات ختم ہو گئی. لیکن ٹو مائی سرپرائز اینڈ ٹو مائی ویری پلیزنٹ سرپرائز، جب میں باہر جانے لگا تو ایک صاحب میرے پیچھے آئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں سے ایک سینئر بندے آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں جب اپنی گاڑی سے مڑا تو وہ پہلے ہی باہر کھڑے ہوئے تھے، بہت سینئر تھے. تو مجھے اپنے آفس میں لے گئے اور انہوں نے مجھے وہاں جا کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی بات کو بہت توجہ سے سنا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کا سارا جو آپ بات کر رہے تھے اس کو بتائیں، تو تاکہ پھر ان کو بریف کیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا سارا وقت ہے. تو میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں ان سے گفتگو کرتا رہا اور اس میں نے ان سے وہی بات عرض کی جو آپ نے اس کلپ میں دیکھی ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا بہت تھوڑے پیسے کی ضرورت ہے. اس کو ہم فارملی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنی پرائورٹی لسٹ میں اس کو لے کے آئیں. اس میں خیر میں نے ان سے بتایا کہ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے، ایک میڈیم ٹرم پلان ہے، ایک لانگ ٹرم پلان ہے. اوبیسلی لانگ ٹرم پلان کے جو نتیجے ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے 10-15 سالوں کے بعد. لیکن قوموں کی زندگی میں 10-15 سال کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ تو ایسے فلکر آف دی سیکنڈ ہی ہوتا ہے 10-15 سال قوموں کی تاریخ کے اندر. یہ جو بڑے بڑے ملک بنے ہیں آپ کے سامنے، ان کی سینکڑوں سالوں کی تہذیب ہے جس کے نتیجے میں وہ بنے ہیں. اس کی ساری محنت ہے اور اس میں بہت ساری ان میں یعنی پرابلمز آئے ہیں، چیلنجز آئے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ اس فارم کے اندر آئے ہیں. تو خیر وہ پھر میری ان سے یہ بات ہوئی تو میں نے واپس آ کر یہاں اپنی ٹیم کو لگا دیا اس میں. اور جو ہمارے اور بہت دوست تھے، خاص طور پہ صدیق جان، طارق متین اور دعا مرزا اور ان لوگوں سے بھی میں نے کہا. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی انشاءاللہ اس کے اندر حصہ ڈالیں گے. تو وہ میں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے شارٹ ٹرم پلانس کی وہ میں نے ان کو بھجوا دی ہے، آج ہی بھجوا دی ہے اور باقیوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز. جو ایک میرا امپریشن تھا نا عمران خان کے بارے میں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کو میں نے یہ دوسری دفعہ میں دیکھا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا ان کو جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم ملتان آئی تھی اور ملتان میں ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا. اس میں جاوید میاں داد کپتان تھے اور عمران خان اس سے پہلے عمران خان کپتان تھے، پھر عمران خان اتر گئے تھے تو جاوید میاں داد اس کے کپتان تھے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے جاوید میاں داد کو یہ کہا جو ہمیں لگا باہر سے کہ اس جگہ پہ لانگ لیگ پہ نا ایک بندہ کھڑا کرو. تو ایک بندہ موو کر کے نا لانگ لیگ پہ وہاں کھڑا کیا. اچھا جب عمران خان اپنا سٹارٹ لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے پتہ نہیں عمران خان نے کپتان میاں داد نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور جب عمران خان نے بال کرائی تو وہ شارٹ بال تھی اور ایگزیکٹلی جہاں بندہ کھڑا تھا نا وہ وہاں شارٹ اس نے ماری. اور اگر وہ بندہ کھڑا ہوتا تو سیدھا اس کے ہاتھ میں کیچ آتا، لیکن وہ بندہ وہاں تھا ہی نہیں. تو ایک دم مجھے یاد ہے میں اس وقت میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو عمران خان نے کپتان کو نا اپنے بڑے غصے سے کچھ کہا تو وہ مجھے یاد رہا وہ امپریشن جو ایسے کر کے اشارہ کر کے کہا. تو عمران خان کو میں نے اس وقت دیکھا تھا کئی سال پہلے اور اس دفعہ عمران خان کو دیکھا. تو ویسے تو وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو میری ڈائریکٹ ان کو سامنے دیکھ کر محسوس ہوا نا وہ کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اندر ایک چائلڈ لائک انوسینس ہے جو میرا امپریشن ہوا کہ وہ اسپونٹینیس ہے اور کین ہے. جس طرح بچہ جو ہے نا وہ ایک تجسس کے ساتھ کرتا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ ہی از اے ویری کین لسنر. ہم جو 11 کے 11 لوگ تھے نا ایسے پلک جھپکے بغیر نا وہ ان کی بات کو انہوں نے سنا. میری اپنی بات جو میں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل ہی واز آل ہمتن گوش، پوری توجہ سے میری بات کو سنا اور اس کو یہ مجھے ایک بڑی زبردست بات لگی. اور اس کے اندر نا ایک اسپونٹینیسٹی، ایک پیور انوسینس یہ تھی. اور دوسرا مجھے جو قریب بیٹھ کر کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اب ٹی وی پہ تو نہیں نظر آتی اتنی، مجھے یہ لگا کہ عمران خان نا پرخلوص ہے. جو کہ امپریشن بن گیا نا پرخلوص ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں سے نکل رہا ہے، مجھے ایسے لگا. اور مجھے یہ لگا کہ وہ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو سارے کہتے ہیں کہ پرسنل کریکٹر میں وہ آنیسٹ ہے، پرسنل کریکٹر کے اندر کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو بلیم کی ان کے اوپر کوئی بلیم لگایا جا سکے. تو مجھے ان کے اندر سے اس طرح کا نا ایک فیلنگ ساری ہوئی. اور مجھے یہ بھی لگا کہ اور جب انہوں نے کہا اپنی ٹیم کو کہ بھئی ان کی بات سنیں، ظاہر ہے میں ایک عام سا آدمی ہوں، ہزاروں لوگ ان سے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن جو ہی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے بلا کے میرے لیے اسپیشل ٹائم دیا اور میری باتوں کو سنا. اور ان کی جو ٹیم نے اور پھر مجھے بعد میں بھی فالو اپ جب گھر آیا تو واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ آتے رہے
اور انشاءاللہ میں اس میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں جو کچھ میں کر سکتا ہوں. آئی ایم شیور کہ وہ آلریڈی خود بھی کچھ کر رہے ہوں گے, بہت کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ یہ بات شو کرتی ہے کہ ہی از ڈیپلی کنسرنڈ ود کامن پیپل اینڈ ہی ریئلی آنیسٹلی وانٹس ٹو میک اے چینج. لیکن ہمارے ملک کے پرابلم اتنے کمپلیکس ہیں اور اتنے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں, اور پیچھے ہماری ہسٹری جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہسٹری نہیں ہے, نہ پولیٹیکل ہسٹری, نہ اکنامک ہسٹری, نہ ہماری جو ہے فارن افیئرس سے ریلیٹڈ ہمارے ارد گرد کے ملکی حالات کی ہسٹری. تو اس میں بڑا آسان ہوتا ہے باہر سے بیٹھ کے کہنا کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, جب آدمی واقعی اونلی دا پرسن ہو از ویئرنگ دا شوز ہی نوز دیٹ فرام ویئر اٹ پنچز. تو وہ بہرحال میرے چونکہ فیلڈ نہیں ہے, میں تو ایز اے لے مین ہی اس میں کر سکتا ہوں, لیکن میرا جو اپنا ایریا آف ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ ہے اس میں مجھے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ عمران خان از ویری ریسیپٹیو اینڈ ہی ریئلی چاہتے ہیں وہ کہ ہماری جو قوم ہے نا اس کو قوم بنایا جائے. لیکن اب یہ اپنے اوپر, ہمارے اوپر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ اوپر سے ایک آرڈر آئے گا, ایک لا بنے گا, ایک قانون بنے گا, ہم جب سڑک پہ تھوک رہے ہوں گے تو کوئی پکڑ کے ہمیں 5,000 روپے جرمانہ کرے گا, جب ہم لائن نہیں بنائیں گے تو پھر جناب ہمیں کوئی اس کو قانون کے تحت کرے گا. یہ تو ہمیں خود کرنا پڑے گا. موٹی موٹی سیدھی سیدھی اخلاقیات کی باتیں یہ تو ہماری یعنی گھٹی میں ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے آپ نے دیکھا اس کلپ میں ان سے عرض بھی کیا کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں, تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے تربیت کے اندر لے کر آنا ہے. اور یہ آٹومیٹک ایک ہمارا تو ایک فریم ورک آلریڈی بنا ہوا ہے. تو اس میں یہ ویڈیو جہاں بھی پہنچے تو میں اپنے دوستوں سے تو یہی گزارش کروں گا سب سے, خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں, خاص طور پہ جو اداروں کے اندر کسی اتھارٹی والی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ مہربانی کر کے اپنے خود کو رول ماڈل بنائیے اور اپنے زیر اثر لوگوں کے اندر بیسک سیوک سینس جو ہے اس کو اجاگر کریں. اور وہ باتیں بڑی معمولی باتیں, بھائی ہم نے کوڑا باہر نہیں پھینکنا. اب یہ کتنی بڑی سائنس ہے. ہم نے ڈسٹ بن میں کوڑا ڈالنا ہے, سڑک پہ ہم نے نہیں تھوکنا. ہم نے ہر اجنبی کو سلام کرنا ہے. آپ دیکھیں ولایت میں جائیں, ہلو, راہ چلتے لوگ آپ کو کہیں گے ہلو, گڈ ڈے. رات کا اوکے گڈ نائٹ. عام جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں گریٹ کریں گے. تو یہ تو اسوہ نبی ہے, لوگوں کو گریٹ کرنا, لوگوں پر سلامتی بھیجنا. وہ تو کہتے ہیں گڈ مارننگ, تمہاری صبح اچھی گزرے. ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تمہارے اوپر سلامتی اور رحمت ہو. تو وہ تو صرف کہتے ہیں گڈ مارننگ, صرف صبح تمہاری اچھی ہو, دوپہر کا تمہاری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو لیکن ہمارا تو بہت ہی کمپریہنسو سسٹم ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم اس کو ایز اے نیشن, دیکھو نا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. عمران خان ہر انسان کی طرح عمران خان کو بھی گروتھ کی ضرورت ہے, ہر انسان کی طرح عمران خان کو بھی روز سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہر انسان کی طرح. لیکن ہماری بھی تو اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے نا, ہماری اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے, جس رسپانسبلٹی میں میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں اوروں کو شامل کیوں نہیں کر رہا. ہم اپنے بچے کو آئی کے لیے تیار کر رہے ہیں, آئی کو وی اور اس کے لیے کیوں نہیں تیار کر رہے. تو یہ میرا امپریشن ہے. بہرحال مجھے بہت اچھا لگا عمران خان سے مل کے, اور مجھے لگا کہ میں جو باتیں ایسے ویڈیو میں کہتا ہوں شاید ایک چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی مل گئی ہے جس کو میں کنوے کر سکتا ہوں عمران خان سے. اور صدقہ جاریہ کے طور پر اگر اس میں سے کوئی ایک چیز جو ہے ان کی پالیسی کا حصہ بن جائے اور وہ لوگوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے, تو میں سمجھوں گا کہ اس کے ذریعے سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس میں حصہ ڈالا. تو بڑا مزہ آیا عمران خان سے مل کے. تھینک یو.